السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیت سب مذاہب میں سے ایک بڑا مذہب ہے۔ یہودیت مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جاتی ہے اور ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا اور ان کا لقب تھا اسرائیل، اسی لیے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے ایک الگ طور طریقے رکھتا ہے اور ان طور طریقوں کو یہودیوں میں اچھا خاصا مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادات اور ان کی اذان اور مسجدوں کا طور طریقے کی بات کریں گے۔ یہودیت میں روز کی 3 عبادات مقرر ہیں، جن میں صبح اور دوپہر کی فضل ہے اور رات کی عبادت کو اپنے اوپر واجب کیا جاتا ہے۔ ان مذہب میں یہ عبادات انفرادی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، اور جب یہ جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے تو خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل قوم کے حاضر ہوتی ہے۔ جماعت بنانے کے لیے 10 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی ہو تب بھی ان کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، لیکن جماعت افضل ہے۔ یہودیت میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں، دوسرے حصے میں توریت اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں اور تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، جو کہ اس عبادت میں سب سے اہم ہے، کیونکہ عبادت کے اس تیسرے حصے میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دیں۔ پھر اس میں عمیدہ پڑھی جاتی ہے اور اپنے مسیحا کو بلانے کی دعا کی جاتی ہے، جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائضوں کو دہرایا جاتا ہے اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ اور یہودیوں پہ یہ فرائض بہت فرض ہیں، ان کی عبادات بہت مختلف ہیں، ان میں وضو بھی ہے اور نماز بھی۔ اور یہودی دن میں 3 نمازیں ادا کرتے ہیں، ہفتے کے دن، دیگر ایام مقدسہ، اور سال پر یہودی فرقہ رازی العقیدہ اور رجت پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے مصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے لیلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف اوائل غزہ مولن غفران کو ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی بھی نماز باجماعت اور تنہا پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح نماز جماعت سے ادا کرنا فضیلت ہے، اسی طرح یہودیت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا بہت افضل سمجھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اعمال کی قرأت بآواز اور ایک لے میں کی جاتی ہے، جسے لیگون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک چھوٹا چبوترا بنا ہوا ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑھی جاتی ہے، جسے عرف عام میں ہم یہودیوں کی اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی رگبی کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے، جسے بجا کے ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، جس کی آواز سنتے ہی سب یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام میں جب نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے یہی یہودیوں کا طریقہ اپنانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنانے سے منع فرما دیا۔ روزے کا تصور بھی ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہیں، جس میں یوم کفارہ اور یوم تشریق کا روزہ شامل ہے۔ روزہ غروب آفتاب سے اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ کم سے کم 25 گھنٹے ہوتا ہے۔ ان کے روزے میں کھانا پینا، چمڑے کے جوتے پہننا، سر میں تیل لگانا
یا لوشن یا کریم کا استعمال اور اجوازی زندگی کے تعلقات قائم کرنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4 روزے اور ہوتے ہیں جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے ہوتے ہیں۔ یہودی دولہا اور دلہن پاکیزگی اور تقدس کے ساتھ اپنی شادی کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، اور جبکہ پرہیزگار یہودی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کے دن طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نمبر 100 میں لکھتے ہیں، یہودیوں میں روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ اسی وجہ سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن تک روزہ رکھنے کو مقدس سمجھتے ہیں، لیکن ان پہ 40ویں دن کا روزہ فرض ہے جو کہ ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے، اسی لیے ان کے عقیدے میں روزہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ روزہ رکھنا جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ یہودیوں میں شیوت نامی ایک تہوار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ زرعی تہوار کے طور پہ شروع ہوا۔ اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور منایا جاتا ہے۔ اس تہوار پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ تہوار بیساکھ کے 50 دنوں کے بعد مئی جون کے 7ویں اور 6ٹھے روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار گندم کی فصل کے اختتام کے اعلان کے لیے ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس تہوار کو واقعہ خروج سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں عید پورین کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ عید پورین کے موقع پر ایک مٹھائی تیار کی جاتی ہے۔ اس مٹھائی کو رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں اور اپنے قریبی فرینڈز میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر غریب گھرانے کے لوگوں کو صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر کے چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے۔ خاندان کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اس پکوان کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں اور مل کر اسے بڑے مزے سے تناول کیا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں میں عہد نامہ قدیم کی مل کر تلاوت کی جاتی ہے اور بعض مقامات پر اسے موسیقی کے ساتھ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ گلی محلے، صحراؤں اور چوراہوں پر پورے شہر میں ایک روز سے دوسرے روز تک ایک میلے کا سماں بنا رہتا ہے۔ طرح طرح کے پکوان اور مشروبات اور دیگر تفریحاں فراہم کرتی ہے۔ ایران میں بسنے والے یہودی اس موقع پر ہمدان شہر میں ملکہ عسکر کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔